الرجی بہت عام بیماری ہے اور ہر 3 میں سے 1 آدمی کسی نہ قسم کی الرجی میں ضرور مبتلا ہوتا ہے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے آپ کو کیسے الرجی سے بچا سکتے ہیں، اور اگر آپ کو الرجی ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ الرجی کی شدت اور اس کی تکلیف سے بچ سکیں۔ آج اسی کے بارے میں آپ کو کچھ ٹپس بتاؤں گا، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر محمد اسلم فہیم۔ میرے چینل پر بہت بہت خوش آمدید۔ ناظرین، ہمارے جسم میں بیماریوں سے لڑنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک سسٹم رکھا ہے جسے ہم امیون سسٹم کہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بہت سی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں اور یہ بیماریوں سے لڑنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ ناظرین، جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ سسٹم ہائپر ایکٹیو ہو جائے یا اپنی طاقت سے زیادہ اس کو کام کرنا پڑ جائے تو ہم اسے الرجی بولتے ہیں۔ عام طور پر ہمارے ماحول میں، ہمارے ارد گرد اور ہماری انوائرمنٹ میں بہت سے جراثیم اور بیکٹیریا ایسے ہوتے ہیں جو الرجی کا باعث بنتے ہیں۔ یہ جراثیم اور بیکٹیریا جب ہمارے جسم کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ہمارا جسم ان کے اگینسٹ رسپانس دیتا ہے۔ یہ رسپانس بہت تھوڑا سا ہوتا ہے۔ مثلا جب ہم کسی گاڑی کے اندر جا رہے ہوتے ہیں یا بائک ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے جسم کے اندر دھواں اور گرد ناک کے ذریعے داخل ہو جاتا ہے۔ زیادہ کچھ نہیں ہوتا، کچھ چھینکیں آتی ہیں جس کی وجہ سے یہ گرد اور دھواں ہمارے جسم سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہی چیز کچھ زیادہ ہو جائے، چھینکیں کچھ حد سے زیادہ آ جائیں، آنکھوں سے پانی رواں ہو جائے، ناک سے پانی آنا شروع ہو جائے، گلے میں سرخی اور جلن پیدا ہو جائے اور آنکھوں میں ریڈنس آ جائے تو اس چیز کو الرجی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، الرجی کی مختلف قسمیں ہوتے ہیں، مختلف قسم کی علامات ہوتی ہیں، جیسے ہے فیور یا فوڈ الرجی وغیرہ۔ کچھ الرجیز کھانے پینے سے ہوتی ہیں، جیسے ہم اگر نٹس کھا لیتے ہیں یا پینٹس کھا لیتے ہیں یا کوئی ایسی غذا استعمال کر لیتے ہیں کہ جس سے ہمارے جسم پر کھجلی اور خارش شروع ہو جاتی ہے، ہم ارٹیکیریا کا شکار ہو جاتے ہیں اور جسم پر سویلنگ اور ریڈنس آ جاتی ہے، تو اسے فوڈ الرجی کہا جائے گا۔ اسی طرح ناک کے اندر ڈسٹ یا خوشبو اور بدبو کے داخل ہونے سے اگر چھینکیں سٹارٹ ہو جائیں، ناک سے پانی آنے لگے، آنکھوں سے پانی آنے لگے، ریڈنس کا شکار ہو جائے تو ہم اسے نیزل الرجی کہتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو استھما ہے تو استھما بھی الرجی ہی کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ بھی الرجی ہی کی ایک قسم ہے۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ ہمیں کسی دوا سے الرجی ہوتی ہے جس کو اینافلیکسس کہا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ تو تھی الرجی، اور اب ہم یہ بات کریں گے کہ الرجی سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اگر ہم الرجی کے شکار ہوں تو یہ الرجی آگے چل کر استھما کی صورت اختیار نہ کرے یا پھر یہ الرجی ہمارے لیے الرجک رائنائٹس یا الرجک سائنوسائٹس کی کیفیت نہ بن جائے۔ ناظرین، اگر آپ میں سے کوئی فیمیل ہے تو اسے چاہیے کہ پریگنینسی کے دوران ڈبہ پیک غذائیں یا ٹن پیک فوڈز کے استعمال سے پرہیز کرے، یا کوئی ایسی غذا کہ جس کے اندر پریزرویٹیوز استعمال کیے گئے ہیں انہیں استعمال نہ کرے، گھر کا بنا ہوا تازہ کھانا کھائے۔ اس طرح ویجیٹیبل آئل کم سے کم استعمال کرے۔ اس طرح وہ اپنے آنے والے بچے کو الرجی کا شکار ہونے سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے فیملی ہسٹری الرجی کی ہے، مثلا آپ کے والد یا والدہ یا کوئی قریبی عزیز الرجی کا شکار ہے، تو پھر آپ کے لیے محتاط رہنا اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ الرجی سے بچنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی الرجی کا پتہ لگائیں۔ خون کے ایک نارمل ٹیسٹ کے ذریعے آپ اپنی الرجی کا پتہ لگا سکتے ہیں اور آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ آپ کس چیز سے الرجی کا شکار ہیں، اور اسی صورت میں آپ اپنے آپ کو
الرجی سے پریونٹ کر سکتے ہیں۔ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیں، ڈسٹ اور دھول مٹی کو اپنے گھر کے اندر جمع ہونے سے محفوظ بنائیں۔ اگر آپ کے کسی بھائی بیٹے یا آپ کے والد کو الرجی ہے تو اپنے گھر کے اندر پیٹس کو نہ پالیں۔ ناظرین، الرجی کی ایک ٹپ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر کوئی انڈور ہاؤس پلانٹ بھی ضرور رکھیں۔ اس سے ایک تو آپ کے گھر کی خوبصورتی بڑھے گی اور دوسرا یہ ہوگا کہ آپ کو تازہ فضا میسر آئے گی اور آپ الرجی کا شکار ہونے سے محفوظ رہ سکیں گے۔ انڈور پلانٹس آپ کے گھر میں ایئر پیوریفائر کا کام کریں گے اور جس کی وجہ سے فضا بالکل تازہ رہے گی۔ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ مارننگ واک کو اپنا معمول بنائیں۔ 15 سے 20 منٹ کی روزانہ کی واک آپ کو الرجی سے محفوظ رکھنے میں مدد کر سکتی ہے، اور اگر آپ کو استھما نہیں ہے تو آپ دوڑ بھی لگا سکتے ہیں۔ ایکسرسائز اور مارننگ واک آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر سے مشورہ کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیے کہ کوئی ایسی دوا آپ کے لیے پرسکرائب نہ کی جائے کہ جس دوا سے آپ کو الرجی ہو، مثلاً کوئی اینٹی بائیوٹک دوا کہ جس سے آپ کو الرجی ہوتی ہے، یا پھر سلفر گروپ کی دوائیں آپ کے لیے الرجی کا باعث بن سکتی ہیں۔ ناظرین، یہ کچھ ٹپس تھیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ ان ٹپس کو دھیان میں رکھیے اور اپنا الرجی ٹیسٹ ضرور کروا لیجئے تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ آپ کو کن چیزوں سے الرجی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کے نیچے ایک لائک کا بٹن ہے، اس بٹن کو دبا دیجئے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس کے بغل میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ایسی ہی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ناظرین، خدا نخواستہ اگر آپ یا کوئی آپ کا عزیز کسی تکلیف کے اندر مبتلا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، مجھے آپ کی رہنمائی کر کے اور آپ کے لیے کوئی ایسی ہی ویڈیوز بنا کر بہت خوشی ہوگی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔